شانزہ پاکستان، میں نے سنا ہے کہ میوزک کے بغیر ایسا گانا سننا شرعاً جائز ہے جس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ایسا گانا گایا یا سنا جائے جس میں نامحرم سے محبت کا اظہار ہو تو وہ ناجائز ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر تو ایف ایس سی اور میٹرک میں اردو کی کتاب میں غزلیں پڑھنا بھی ناجائز ہوگا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ برائے مہربانی بتا دیں۔ غزلوں میں اور گانوں میں فرق ہے، گانا صحیح نہیں ہے، نہ سننا ٹھیک ہے نہ گانا صحیح ہے، چاہے میوزک کے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اتنی گنجائش ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو بغیر میوزک کے گانا سنا سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ غزلوں پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے، غزلیں تو غزل ہوتی ہے، گانے کا ایک الگ سے ترنم ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، وہ ترنم میں غزل پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور غزلیں تو ایک عربی ادب سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اردو ادب، اگر اردو غزل ہے تو اردو ادب سیکھنے کے لیے، عربی غزل ہے تو عربی ادب سیکھنے کے لیے، تو وہ تو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے غزل کا۔ اور پھر غزل میں جو عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے عورت ہی مراد ہو۔ لیکن بہرحال گانے میں فسادات زیادہ ہیں، اور گانا سنتے سنتے پھر لوگ آگے جو ہے وہ ڈرامہ فلموں کی طرف بھی جاتے ہیں، موسیقی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو غزلوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا، غزل تو ایک سادہ سی چیز ہوتی ہے، اس کو تھوڑا بہت ترنم سے لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ گانے کا ترنم اور غزل کے ترنم میں بہت فرق ہے، گانے کا ترنم ایک بہت ہی الگ اس انداز کا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کے لیے لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ تو یہاں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے ہیں، تو وہ گانے بجانوں میں پڑھتے ہیں اور پھر لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ گانے بجانے کی میں ایک ماہیت اس کی ایسی ہے کہ یہ آپ کو قرآن سے، ذکر سے اور دین سے غافل کرنے والی چیز ہے، اس لیے اسے اوائڈ کریں۔ نیپال سے کسی نے پوچھا ہے جی، میری عمر 26 سال ہے، میں نے طوائف کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اب مجھے بہت ندامت ہے، مجھے خود سے گھن آتی ہے، خود سے نظر نہیں ملا پا رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میری شادی ہونے والی ہے، میری ہونے والی بیوی بہت نیک ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، دل کرتا ہے سب کچھ بتا دوں اپنے ماضی کے بارے میں۔ کیا میرے جیسے انسان کو اس نیک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے یا سب کچھ اس کو بتا دینا چاہیے؟ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی آپ بس توبہ استغفار کریں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگیں رو رو کے، اور کچھ رقم اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ بھی کر دیں، اور اس کے بعد بھول جائیں اس گناہ کو، اپنی بیوی سے قطعاً اس کا تذکرہ نہ کریں، اور پکی توبہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ بھی پھر نیک ہی ہیں، آپ کی بیوی جیسے نیک ہے تو آپ بھی نیک ہیں۔ اس کو ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو بھی بتا دیا۔ تو سوسائٹی میں اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگے، اور آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ جو لوگ منہ کالے کرتے ہیں وہ پھر سفید ان سے ہوتا نہیں ہے دوبارہ منہ، توبہ کرتے بھی ہیں تو توڑ دیتے ہیں وہ۔ اس زنا جو ہے نا، زنا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے اکثر لوگوں سے، اور کر بھی لیں تو توڑتے ہیں، پھر وہ پھر کرتے ہی رہتے ہیں، پھر توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا گندا غلیظ ایک جو ہے نا گھناؤنا جرم ہے کہ جو انسان کو اس کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے پھر۔ اس لیے بس اب آپ نے توبہ کر لی، بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، اس کو دماغ سے نکال دیں، سوچیں بھی نہیں اب اس کے بارے میں، اور اپنی گھر والی کو جو ہونے والی ہے اس کو بتائیں نہیں کہ میں یہ منہ کالے کر کے آیا ہوں، بس چھوڑ دیں، بھول جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جتنے گڑگڑا کے بس ایک دفعہ توبہ کر لیں، پھر دوبارہ بھول جائیں، اس کا تذکرہ زبان سے بھی نہ کریں کبھی، نہ دل میں سوچیں۔